کہ ایک مرتبہ ایک شیطان اور ایک فرشتے کے درمیان مکالمہ ہوا۔ مکالمہ یہ ہوا کہ فرشتے نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے شیطان سے کہا کہ دیکھ، تو یہ کہتا تھا کہ میں ان سارے آدم کے بیٹوں کو گمراہ کروں گا، چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا، اور دیکھو یہ ایک ایوب علیہ السلام کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے پرہیزگار بندے ہیں۔ ایک طرف ان کو عبادت میں ایک اونچا مقام حاصل ہے، اور دوسری طرف ان کی دنیاوی زندگی بھی بڑی شاندار ہے، اور دنیا کا اتنا مال و دولت ان کے پاس ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے تعلق میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اتنے یہ خوشحال ہے۔ ورنہ عام طور سے اے شیطان، جب تو لوگوں کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ تو اس کو گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کو بھٹکا دیتا ہے، لیکن دیکھ یہ بندے بیٹھے ہیں اللہ کے کہ جو اتنی دولت کے باوجود اللہ جل جلالہ کے ساتھ ان کے تعلق میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو شیطان نے کہا، ایک طرح سے شیخی بگار کر کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ بہت پرہیزگار اور متقی آدمی ہے، میں ذرا سا ان کے اوپر ایک سایہ ڈال دوں تو دیکھنا ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری کہاں جاتی ہے۔ اور اب تو یہ اللہ میاں کے بہت بڑے بندے بنے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بڑا مضبوط نظر آتا ہے، میں ذرا سا اگر ان کے اوپر ایک اپنا سایہ ڈالوں تو تم دیکھنا کہ یہ اللہ سے کیسے غافل ہو جائیں گے۔ بلکہ اس صحیفے میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کہا شیطان نے کہ یہ جب میں ان کے اوپر ایک سایہ ڈالوں گا، ان کو جا کر چھوؤں گا، اس نے بھی الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ اس کو جا کر جب چھوؤں گا تو یہ اللہ میاں کا کیا کہتے ہیں، یہ تکفیر کرتے ہیں، یہ اللہ میاں کو بالکل بھول کر اللہ میاں کی تکفیر کریں گے۔ تو فرشتے نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس حالت میں بھی اپنے پروردگار سے جدا ہوں گے۔ تو وہ شیطان آیا اور اس نے اپنے کرتب دکھایا، اور حضرت ایوب علیہ السلام ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری میں بعد میں مبتلا ہوئے، ہوا یہ کہ وہاں جس علاقے میں یہ رہتے تھے تو وہیں قریب میں ایک کافروں کی حکومت تھی، سبا، ملک سبا تھا۔ تو سبائی لوگ، سبا کے رہنے والے، وہ اچانک حملہ آور ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کے بستی پر، اور ان کے جتنے جانور تھے، جتنے مویشی تھے، وہ سب اٹھا کے لے گئے۔ بلکہ اس مصیبت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق وہی برقرار رہا جو پہلے تھا۔ تو اس موقع پر فرشتے نے اس شیطان سے کہا کہ دیکھو، تم نے جا کر ان کی اولاد کو بھی ختم کر دیا، ان کا مال بھی سارا لوٹ لیا گیا، پھر بھی دیکھو یہ کس طرح صبر کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ تم یہ کہتے تھے کہ یہ جب ان کے اوپر میں اپنا سایہ ڈالوں گا تو یہ دیکھنا کہ اللہ میاں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا برقرار رہتا ہے۔ تو دیکھو، اس میں اتنی مصیبت پیش آنے کے باوجود سارا مال بنال لٹ گیا، ساری اولاد ختم ہو گئی، مگر یہ شخص اب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کیے ہوئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ ابھی تو میرا آدھا ہاتھ پڑا ہے، اور جب میں پورا ڈالوں گا تو پھر دیکھنا
ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا برقرار رہتا ہے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ان کے اوپر بیماری آ گئی۔ بیماری کیا تھی اس کی کوئی تفصیل نہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، نہ صحیح احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ آیا ہے۔ البتہ وہی جو میں صحیفہ کہہ رہا ہوں، ایوب علیہ السلام کا صحیفہ جو بائبل کے اندر بھی موجود ہے، اس میں یہ مذکور ہے کہ کچھ جلدی بیماریاں ہو گئی تھیں، کوئی جلد کی پھوڑے پھنسی نکل آئے تھے، لیکن اس کے اوپر لوگوں نے ردے جمائے ہیں کہ بھئی ان کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ لوگ گھن کرنے لگے تھے، اور ان کے جو خاص اولاد تھی وہ بھی ان سے نفرت کرنے لگی تھی، اور کہیں جا کے کوڑے پر ڈال دیا تھا۔ یہ سب واہیات فضول روایتیں ہیں، ان کا کوئی تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جب بھیجتے ہیں تو ان کو ایسی بیماریوں سے اور ایسی حالتوں سے محفوظ رکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے نفرت کا باعث ہوں۔ لہذا یہ سب روایتیں فضول ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ بیماری تھی بے شک، اور لمبی بیماری تھی جب یہ صورتحال پیش آئی۔ تو جب ایک طرف تو بیماری آ گئی، اور بیماری بھی ایسی جو تکلیف دہ بیماری تھی، مال منال ضائع ہو گیا، اولاد ہلاک ہو گئی، خود اپنے اوپر ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جو بے چین کرنے والی تھی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کوئی فرق نہ آیا۔ اسی حالت میں ایک اور آزمائش آئی۔ آزمائش یہ آئی کہ 3 ان کے دوست تھے، ساتھی تھے، وہ آئے ان کے پاس بیماری کی حالت میں، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے دلائل پیش کر کے ان کے سامنے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو بیماری آئی ہے یہ آپ کے کسی سخت گناہ کی وجہ سے آئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا آپ سے زبردست جس کی بنا پر یہ بیماری آئی ہے آپ کو۔ وہ سارا زور اپنے زور بیان اس بات پر صرف کرتے تھے تینوں ساتھی کہ یہ بیماری آپ کو آئی ہے کسی آپ کے شدید گناہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ جواب میں ایوب علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ نہیں، میرا مالک مجھ سے ناراض نہیں ہے، اور تم مجھے بار بار یہ سمجھاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، لہذا میں اللہ تعالیٰ سے ایک بعد پیدا ہو جائے میرا اللہ تعالیٰ کے درمیان، تو میں تمہاری یہ بات نہیں مانوں گا۔ میرا اللہ میرے قریب ہے، میرے اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، راضی ہے۔ اور اس کے اوپر دلائل پیش کرتے تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ آپ اندازہ کیجئے ایک آدمی بیماری میں مبتلا ہے، اولاد اس کی ساری ہلاک ہو چکی ہے، اور سارا مال اس کا ختم ہو چکا ہے، بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ ہر وقت تکلیف میں ہے انسان، اور اس وقت میں آ کے لوگ مناظرہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری گناہوں کی سزا ہے، اللہ میاں ناراض ہے تم سے، اور اس کے جواب میں یہ مناظرہ کر رہے ہیں کہ نہیں، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، ہاں مجھ پر اللہ نے یہ آزمائش مسلط کی ہے، اور اس آزمائش میں مجھے صبر سے کام لینا چاہیے، اور جب میں صبر سے کام لوں گا تو میرا مولا ضرور مجھے اس مشکل سے نجات دلائے گا۔ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صبر کا بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اور ان کو ایک مدت تک ایک سخت بیماری نے پکڑا ہوا تھا،
اور اسی میں انہوں نے پھر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ ایوب علیہ السلام کی اس دعا میں ہے، میں اللہ میاں 3 باتیں کہہ رہا ہوں، میں ہوں، میری بیماری ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے۔ میں کچھ نہیں کہتا کیا کریں اب کیا نہ کریں۔ تو اس میں جو لطف ہے، اس دعا کا جو لطف ہے کہ اظہار و بیان سے آگے، اس سے آگے ہے یہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا وہاں پر بھی ذکر کی ہے، تو کیا ہے کہ انی مسنی الضر مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ وہاں بھی بس اتنا ہے کہ یا اللہ مجھے شیطان چھو گیا ہے تکلیف دے کر، اور میرے اندر بیماری آزار پیدا کر کے مجھے چھو گیا ہے۔ بس وہاں پر بھی کوئی ایسا جملہ نہیں ہے یا اللہ مجھے شفا دے دے، بلکہ اپنی حالت پیش کر دی اور اس پوری حالت کو دعا بنا دیا۔ تو جب یہ دعا ہوئی تو قرآن کریم فرماتے ہیں ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ جب یہ دعا پہنچی ہے باری تعالیٰ کے مقام تک تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ارکض برجلک، اپنا پاؤں زور سے مارو اس پتھر پر، بس یہ تمہاری شفا کا راستہ ہے۔ ارکض برجلک، اپنا پاؤں مارو زور سے اس پتھر کے اوپر، تو کیا ہوگا؟ وہاں سے چشمہ پھوٹے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اسی بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ جب اٹھ کے جانے لگے تو پہلے تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ چلنا ہی مشکل تھا، لیکن ان کی اہلیہ وفادار اہلیہ تھیں، وہ مسلسل ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ تو جب جانے لگے تو اہلیہ نے پوچھا کہاں چلے، کیسے جا رہے ہو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آگے جا کر اس کے اوپر پتھر پر پاؤں ماروں۔ چلے گئے، پتھر پر پاؤں مارا تو پانی ابل پڑا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ھذا مغتسل بارد وشراب۔ دیکھو یہ جو پانی ابالا ہے ہم نے زمین سے، تم نے پاؤں مارا تھا، یہاں سے چشمہ ابال دیا، اور اس چشمے کے اندر یہ تمہارے نہانے کا پانی بھی ہے، ٹھنڈا پانی، مغتسل بارد، ٹھنڈا پانی ہے تمہارے غسل کرنے کے لیے، اور شراب اور تمہارے پینے کے لیے۔ چنانچہ غسل کیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل فرمایا اس چشمے سے، اور جب غسل کر کے فارغ ہوئے تو وہ ساری بیماری جا چکی تھی۔ بیماری کی وجہ سے جو چہرے کے اوپر تغیرات آئے تھے وہ جا چکے تھے، اور اسی طرح کھلا ہوا خوشگوار چہرہ جو پہلے تھا اسی کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹے، یہاں تک کہ ان روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ پہچان نہیں سکیں کہ یہ وہی ہیں، کیونکہ اس عرصے دراز تک بیماریوں کی وجہ سے چہرے پر تغیرات آ چکے تھے، جسم پر تغیرات آ چکے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی تو سب واپس دے دیا، چہرے کی تازگی بھی واپس دے دی، بشاشت بھی واپس دے دی، اور بیوی بھی پہچانتے ہوئے مشکل ہو رہی تھی بیوی کو کہ یہ وہی میرا شوہر ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، کہ اس کے بعد ہم نے جو ان کے گھر والے ہلاک ہو گئے تھے نا، بیٹے بیٹیاں، تو ہم نے اتنے ہی گھر والے ان کو دے دیے، بلکہ اس سے دگنے دے دیے۔ اب اس کے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ جو ہلاک ہو گئے تھے ان کو دوبارہ اللہ نے زندہ کر دیا ہو تو اس کی ذات سے کیا بعید ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے پھر انہوں نے ان کے ہاں اور مزید اولاد ہوئی اور اتنی ہوئی بلکہ اس سے دگنی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی دے دیے. اور وہ جو مال مویشی جو تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس عطا فرما دیا، پھر اسی طریقے سے زندگی رہنے لگے. لیکن ان کا واقعہ بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کو جو سنا رہے ہیں واقعہ، محض قرآن کریم میں جب کوئی واقعہ آتا ہے تو وہ محض قصہ کہانی نہیں ہوتی کہ بھئی افسانہ ترازی ہے، افسانہ سے بتایا جا رہا ہے. اس کے پیچھے سبق ہوتے ہیں. سبق یہ دیا کہ دیکھو ایوب علیہ السلام کو دیکھو، شیطان بڑا دعویٰ کر رہا تھا، اگر وہ روایت صحیح ہے تو شیطان بڑا دعویٰ کر رہا تھا کہ ان کی ساری راست بازی، سارا تقویٰ میں ختم کر دوں گا، ان کو بیماری کے اندر مبتلا ہوں گے تو. لیکن وہ صبر و استقامت کا پہاڑ، ان کو آنے والے کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے اللہ ناراض ہے، مگر وہ ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں، میں ناراض نہیں ہے، جب اس کا حکم ہوگا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اور مجھے اس وقت تک صبر کرنا ہے. صبر کا یہ اعلیٰ ترین مقام حضرت ایوب علیہ السلام کو مثال دی جاتی ہے آج دنیا میں. صبر ایوب علیہ السلام کا صبر